بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز طالبات، آج ہم سبق نمبر 19 میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 سے لے کر 37 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ آئیں اب چلتے ہیں آیات مبارکہ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا ولہم عذاب مقیم۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ تعالی سے، وابتغوا، اور تلاش کرو، الیہ الوسیلۃ، اس کی طرف وسیلہ، وجاہدوا، اور جہاد کرو، فی سبیلہ، اس کی راہ میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، لو ان لہم، اگر ہو ان کے پاس، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً، سارا، ومثلہ، معہ، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور، لیفتدوا بہ، تاکہ وہ اس کو بدلے میں دے دے، من عذاب یوم القیامۃ، قیامت کے دن اپنے عذاب سے بچنے کے لیے، ما تقبل منہم، تو یہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون، وہ چاہیں گے، ان یخرجوا من النار، کہ وہ نکل جائے آگ سے، وما هم بخارجین منہا، حالانکہ وہ نہیں نکل سکیں گے اس آگ سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ آیات مبارکہ کی تفسیر۔ مذکورہ آیات کا ماقبل سے ربط۔ گزشتہ آیات میں ڈھاکہ اور بغاوت کرنے والوں کی شرعی سزا اور ان کے احکام کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا، اور جبکہ مذکورہ 3 آیات میں تقوی، اطاعت و عبادت اور جہاد کی ترغیب اور کفر و معصیت کی تباہ کاری کو بیان فرمایا گیا ہے، اور بنی اسرائیل میں پائی جانے والی چند خرابیوں سے بچنے کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل جہاد سے گریز کرتے تھے، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جہاد کرنے کا حکم دیا، اور اسی طرح بنی اسرائیل ظلم و زیادتی کے مرتکب ہوتے اور ناحق قتل اور ڈکیتی جیسے قبیح جرم کا ارتکاب کرتے، تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کفار کے برے انجام سے بھی باخبر کیا گیا ہے، اور اس بات کی بھی وضاحت فرما دی ہے کہ قیامت کے دن اگر کوئی کافر زمین بھر مال و دولت اپنے عذاب کے بدلے میں دے کر بچنا چاہیں تو وہ اس سے نہیں بچ سکے گا، بلکہ وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے، کیونکہ آخرت کی کامیابی ایمان اور تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ میں ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس آیت کے اندر 3 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلا حکم یہ ہے اتقوا اللہ، یعنی اللہ تعالی سے ڈرتے رہو، کیونکہ تقوی ہی وہ چیز ہے جو انسان کو خفیہ اور علانیہ ہر طرح کے جرائم سے روک سکتی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ شریعت کی قائم کردہ حدوں کی حفاظت کرنا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں جو شرک و کفر، نفاق اور معاصی سے بچتے ہیں اور نیکی پر عمل کرتے ہیں۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، دوسرا حکم یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ وصل سے مشتق ہے اور اس کے کئی معنی آتے ہیں۔ نمبر 1 قرب، نمبر 2 مرتبہ، نمبر 3 حاجت۔ اور وصل صاد اور سین دونوں کے ساتھ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، البتہ صرف اتنا فرق ہے کہ وصل صاد کے ساتھ مطلقاً ملنے جڑنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور وصل سین کے ساتھ رغبت اور محبت کے ساتھ ملنے اور جڑنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اللہ کی طرف وسیلہ ہر وہ چیز ہے جو انسان کو رغبت اور محبت کے ساتھ اپنے معبود کے قریب کر دے۔ اسی لیے سلف صالحین اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور تابعین نے اس آیت کے اندر وسیلہ کی تفسیر اطاعت و قربت، ایمان اور عمل صالح سے کی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر وسیلہ کا مطلب یہ ہے کہ تقربوا الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ، کہ اللہ کا تقرب حاصل کرو اس کی اطاعت کے ذریعے اور اس چیز کے ذریعے جو اللہ کو راضی کرتی ہے۔ اب خلاصہ یہ نکلا کہ وسیلہ اس تقرب کا نام ہے جو بذریعے ایمان اور عمل صالح کے حاصل ہو، اور جس طرح وسیلہ کے اندر ایمان اور عمل صالح داخل ہیں، اسی طرح انبیاء اور صالحین کی محبت اور صحبت بھی وسیلہ کے اندر داخل ہے، کیونکہ یہ بھی رضائے الہی کے اسباب میں سے ہے۔ اسی لیے ان کے نام کا وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا مانگنا جائز ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قحط کے زمانے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کو وسیلہ بنا کر بارش کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اور مسند احمد رحمہ اللہ کی ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وسیلہ ایک اعلیٰ درجہ ہے جنت کے درجوں میں سے، اور اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں۔ تم اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ اللہ وہ درجہ مجھے عطا فرمائے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب مؤذن آذان دے تو تم وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے، اور اس کے بعد تم مجھ پر درود بھیجو اور میرے لیے وسیلے کی دعا مانگو۔ اب یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ مذکورہ احادیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وسیلہ جنت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے، جبکہ مذکورہ آیت کے اندر ہر مومن کو وسیلہ طلب کرنے اور ڈھونڈنے کا حکم ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح ہدایت کا اعلیٰ مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اور اس کے ابتدائی اور متوسط درجات مومنین کے لیے عام ہیں، اسی طرح وسیلہ کا اعلیٰ درجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اور اس کے نیچے کے درجے مومنین کے لیے عام ہیں۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تیسرا حکم یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اور جہاد کی کئی اقسام ہیں۔ نمبر 1 جہاد بالنفس، نمبر 2 جہاد بالمال، نمبر 3 جہاد بالقلم، نمبر 4 جہاد باللسان۔ اللہ کے راستے میں اپنی جان لٹانا جہاد بالنفس ہے اور اللہ کے راستے میں اپنا مال لٹانا جہاد بالمال ہے۔ اور جن لوگوں نے قرآن پاک کے تراجم کیے اور بڑی بڑی تفسیریں لکھی اور احادیث کی کتابیں مرتب کی، ان کا یہ جہاد بالقلم ہے۔ اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کا پیغام غیر مسلموں تک پہنچانا اور دلائل صحیحہ کے ذریعے سے اہل باطل کا مقابلہ کرنا جہاد باللسان ہے۔ اور جہاد کے اندر جہاد کی یہ تمام اقسام داخل ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے جاہدوا باموالکم وانفسکم۔ اسی طرح سنن ابی داؤد کی حدیث میں آتا ہے کہ جاہد الکفار والمشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، کہ کفار سے جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنی زبانوں کے ساتھ۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منهم، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، اگر پوری زمین سونے اور چاندنی اور مال و دولت سے بھری ان کی ملکیت میں ہو یا اس سے ڈبل کے وہ مالک ہو جائیں، اور قیامت کے دن وہ عذاب سے بچنے کے لیے اس مال و دولت کو فدیے میں دینا چاہیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اول تو اس لیے کیونکہ قیامت کے دن اس بات کا امکان ہی نہیں کہ کوئی انسان زمین بھر مال و دولت کا مالک ہو، لیکن اگر بالفرض ایسا ہو بھی جائے اور وہ شخص اس مال و دولت کو فدیے میں دے کر عذاب سے بچنا چاہے تو وہ نہیں بچ سکے گا، بلکہ وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور ایسے لوگ لازماً اپنے عذاب کو پہنچیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ آخرت کی فلاح کا مدار مال و دولت پر نہیں، بلکہ اس کا انحصار تقوی، اطاعت و عبادت،
تقرب الی اللہ، ایفائے عہد اور احترام شریعت جیسے اعمال صالحہ پر ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا، یعنی کافر لوگ آگ کے عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد یہ کوشش کریں گے کہ وہ اس دوزخ سے نکلے، مگر وہ اس آگ سے کبھی بھی نہیں نکل سکیں گے۔ جہنم کے شعلے ان کو جہنم کے کنارے پر لائیں گے اور وہ یہ کوشش کریں گے کہ چھلانگ مار کر باہر کو کود جائیں، لیکن انہیں دوبارہ ہی جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا جائے گا۔ اور ایسے لوگوں کے متعلق قرآن مجید میں بھی آتا ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا، کہ وہ لوگ اس جہنم سے نکلنا چاہیں گے مگر انہیں دوبارہ اس میں لوٹایا جائے گا، کیونکہ جہنم سے نجات کا واحد ذریعہ ہے اور وہ ہے ایمان اور تقوی۔ تو جو لوگ ان دو اوصاف سے خالی ہوں گے ان کے لیے جہنم سے نکلنے کی کوئی بھی صورت نہیں ہوگی، بلکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے دائمی عذاب ہے، یعنی وہ ہمیشہ اس جہنم کے اندر رہیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے، آیت نمبر 35 سے لے کر 37 تک کا ترجمہ اور تفسیر، اور کل ہم انشاءاللہ سبق نمبر 20 میں آیت نمبر 38 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔